بعض لوگ بعض مشہور کتابوں کے ناموں کا تلفظ بھی درست ادا نہیں کرتے. مثلا سیر الاولیاء بہت معروف کتاب ہے، لیکن بعض لوگ اسے سیر الاولیاء پڑھتے ہیں، حالانکہ اس میں لفظ سیر نہیں ہے بلکہ سیر ہے، یعنی سین کے نیچے زیر اور یہ پر زبر. سیر دراصل جمع ہے سیرت کی. سیرت یعنی عادت، خصلت، طبیعت. سیرت کے ایک معنی سوانح عمری بھی ہیں، یعنی سیر کے معنی ہیں سیرتیں یا سوانح عمریاں. اولیاء جمع ہے ولی کی، گویا سیر الاولیاء کا مطلب ہوا ولیوں کی سیرتیں یا ولیوں کی سوانح عمریاں. یہاں یہ وضاحت کر دی جائے کہ عربی میں اولیاء کے ہجے میں آخر میں حمزہ لکھا جاتا ہے، لیکن اردو والوں نے اب اس کے تلفظ اور املا دونوں سے حمزہ کو تقریباً خارج ہی کر دیا ہے، اور اسے اب بالعموم بغیر حمزہ کے یعنی اولیاء ہی لکھا جاتا ہے. سیر کا لفظ فعل کے وزن پہ ہے. دراصل عربی میں جمع کے اوزان مقرر ہیں اور فعل ان میں سے ایک وزن ہے. اس وزن پر جس عربی لفظ کی جمع بنتی ہے اس کے پہلے حرف کے نیچے زیر اور دوسرے حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے. مثلا ملل جیسے اقوام و ملل، ملت. علل جیسے اسباب و علل، علت یعنی وجہ. فتن یعنی دور، پرفتن، فتنہ. قصص یعنی جیسے قصص الانبیاء، یہ اس کتاب کا نام بھی ہم غلط پڑھتے ہیں. نعم جیسے ناز و نعم، نعمت سے ہے. سیر جیسے سیر الاولیاء، سیرت سے ہے. لفظ سیر بعض ناموں کا بھی حصہ ہے. مثلا فرخ سیر یعنی اچھی صفات یا اچھی عادتوں والا. بر عظیم پاک و ہند میں ایک بادشاہ فرخ سیر نام کا گزرا ہے. وہ جب تخت نشین ہوا تو اس نے حسب دستور اپنا سکہ جاری کیا. کسی نے اس کا سکہ کہا جو یہ ہے: سکہ زد از فضل حق بر سیم و زر، بادشاہ بحر و بر فرخ سیر. اس وقت معاشی، سیاسی اور سماجی حالات دگرگوں تھے. ایسے میں بحر و بر یعنی سمندر اور خشکی کا بادشاہ ہونے اور سیم و زر یعنی چاندی اور سونے سے سکہ ڈھالنے کے دعوے بعض لوگوں کے نزدیک مزاح کا خیز تھے. اور پھر فرخ سیر کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ لوگوں کو تسمہ کشی سے مروا دیا کرتا تھا. چنانچہ اس زمانے کے معروف طنز نگار جعفر زجلی نے اس سکے کی پیروڈی یعنی تحریف کی اور کہا، یا حجو کی اور کہا کہ سکہ زد بر گندم و موٹھو مٹر، بادشاہ تسمہ کش فرخ سیر. اس پہ بادشاہ بڑا نالاں ہوا. البتہ جعفر زجلی کی موت کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں کہ جعفر کو فرخ سیر نے تسمہ کشی سے مروایا یا کسی اور طرح قتل کروایا. لیکن یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جعفر کی سزائے موت پر عمل کیسے ہوا، اور بغیر سند کے حتمی طور پر کچھ کہنا تاریخ کو مسخ کرنا ہوگا. تو قابل غور بات یہ ہے کہ فرخ سیر کا درست تلفظ نہ کیا جائے تو مصرع بحر سے خارج ہو جائے گا، اور زر اور مٹر کا قافیہ لفظ سیر نہیں ہو سکتا، سیر ہو سکتا ہے. البتہ سقہ حضرات کے نزدیک اردو یا ہندی کے الفاظ کے درمیان وائے لانا جائز نہیں ہے، جیسے موٹو مٹر، اور اس لیے ان حضرات کے نزدیک چیخ و پکار بولنا غلط ہے. لیکن جعفر نے شاید مزاح پیدا کرنے کے لیے اپنی شاعری میں اس طرح کے مرکبات روا رکھے ہیں، بلکہ جعفر نے فارسی کے انداز میں اردو کے الفاظ بھی گھڑ لیے ہیں. تو درست تلفظ فعل کے وزن پہ ہے یعنی سیر، اور اس کے لیے سیر الاولیاء اور فرخ سیر بولنا چاہیے. رہ گیا سیر یعنی بیائے مجہول، تو اس کا مطلب ہے بھرا ہوا. پر جس کی نیت بھر چکی ہو، جس کا پیٹ بھر چکا ہو. سیر جسے سیر ہو کر کھانا کھایا. سیر کا لفظ بطور سابقہ بھی آتا ہے، مثلا سیر چشم، سیر حاصل. اس سیر سے سیری کا لفظ ہے، یعنی سیر ہونے کی حالت یا کیفیت، جیسے سیری ہو جانا یعنی دل بہرانا. اکبر الآبادی کی طنزیہ نظم برق کلیسا میں ایک مقامی نوجوان کہتا ہے کہ تو اگر عہد وفا باندھ کے میری ہو جائے، ساری دنیا سے میرے قلب کو سیری ہو جائے. لیکن اس ہجے اور تلفظ یعنی سیر جو کہ یا مجہول سے ایک اور لفظ بھی ہے سیر، جو کہ ایک پیمانہ ہے جو وزن تولنے میں استعمال ہوتا ہے. اب تو خیر کلو گرام استعمال ہوتا ہے، لیکن پہلے سیر تھا. ایک سیر 1 کلو گرام سے کچھ کم ہوتا ہے. کہتے ہیں نا سیر کو سوا سیر، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک. کسی صلاحیت میں بڑھا ہوا، ایک زبردست کے لیے اس سے بھی بڑھ کر دوسرا. سیروں یعنی کئی سیر.
سیروں کے نایتن بہت زیادہ کے مفہوم میں آتا ہے. امیر مینائی کا ایک شعر ہے کہ خشک سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرعِ تر کی صورت. لیکن یہاں ایک اور لفظ ہے سیر، بیائے لین، یائے لین سے. اس کے معنی ہے حرکت، گھومنے پھرنے کا عمل، سفر، چہل قدمی، سیر کرنا، یعنی گھومنا پھرنا، سفر کرنا. میر درد کہتے ہیں کہ سیر کر دنیا کی غافل، زندگانی پھر کہاں، زندگی گر کچھ رہی تو نوجوانی پھر کہاں. سیر گل کے معنی ہے پھولوں کو دیکھنا، باغ کی سیر کرنا. اسی سے امیر مینائی کا ایک شعر ہے، مرغان باغ تم کو مبارک ہو سیر گل، مبارک نہیں مبارک ہو سیر گل، کانٹا تھا ایک میں سو چمن سے نکل گیا. غالب نے اپنے زخموں کو پھولوں سے تشبیہ دی اور کہا کہ انہیں منظور اپنے زخمیوں کا دیکھانا تھا، اٹھے تھے سیر گل کو دیکھنا شوخی بہانے کی. سیر دریا یعنی دریا یا سمندر کی سیر. پانی کے جہاز یا کشتی کے سفر کو بھی سیر دریا کہتے ہیں. سیر کے ایک معنی تماشا یا پرلطف واقعے کے بھی ہیں. داغ دہلوی کہتے ہیں کہ حور کے واسطے زاہد نے عبادت کی ہے، سیر تو جب ہے کہ جنت میں نہ جانے پائے. جبکہ سیر کے ایک معنی نظارہ، منظر، کیفیت یا لینڈسکیپ بھی ہے. سیربی کے معنی ہے نظارہ دیکھنے والا یا مشاہدہ کرنے والا. منظر یا کیفیت کے مفہوم میں میر انیس نے اپنے ایک مشہور ربائی میں سیر کا لفظ استعمال کیا ہے. کہتے ہیں کہ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدنوں کوہ دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. یہاں سیر صحرا سے مراد ہے صحرا کا منظر یا کیفیت. سیر کے ایک معنی کتاب کا مطالعہ بھی ہے، لہذا کتاب کی سیر کرنا کتاب پڑھنا کے مفہوم میں ہے. مختصراً یہ کہ سیر اور سیر تینوں الگ لفظ ہیں، ان کے استعمال اور تلفظ میں احتیاط ضروری ہے. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.